پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے انتخابی اتحاد سے انکار، سابق صدر آصف زرداری کی گورنر کے پی غلام علی اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات، تحریک انصاف سے انتخابی اتحاد کو خارج از امکان قرار دے دیا۔ آصف زرداری نے کہا دیگر جماعتوں سے اتحاد کا فیصلہ صوبائی قیادت کرے گی، پارٹی اختلافات ختم کر کے الیکشن پر توجہ دی جائے، انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ضلعی سطح پر روابط تیز کیے جائیں، پارٹی جلد انتخابات کے لیے ٹکٹوں کا اعلان کرے گی۔ سیکیورٹی وجوہات پر سابق صدر کا گورنر ہاؤس پشاور میں قیام۔ دوسری طرف ملتان سے سابق وفاقی وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی دوبارہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ آصف زرداری سے ملاقات میں صاحبزادہ احمد سعید کاظمی نے بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ قوم کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کی سزاؤں سے بریت دلائیں گے، قوم کی ترقی پر پوری توجہ اور صلاحیتیں مرکوز کریں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا لیگی رہنماؤں سے ملاقات میں اظہار خیال، کہتے ہیں 16 ماہ کے دوران ریاست کے مفادات میں کیے گئے مشکل فیصلوں کے نتیجے میں معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ نواز شریف کو سزائیں سنا کر قوم اور ملک کو سزا دی گئی، مقدمات ہی نہیں، مقدمات بنانے والے بھی جھوٹے نکلے۔ شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کی بھرپور تیاریاں کرنے کی ہدایت۔ آج کا اجتماع یقین اور امید دلا رہا ہے، ایک روشن صبح ہونے والی ہے۔ آپ نے پتنگ کو کامیاب کروایا تو پاکستان کامیاب ہوگا۔ ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی کا عوامی رابطہ مہم جلسے سے خطاب، کہا پاکستان کو تقسیم کرنے والے آج ماتم خنا ہیں، آج یہاں پاکستانی ایک گلدستے کی طرح جمع ہیں، آج یہاں موجود عوام عہد کریں گے خاندانی جاگیردارانہ جمہوریت کا خاتمہ کریں گے۔ سید مصطفیٰ کمال نے کہا سندھ والوں ہمیں ایک بار موقع دو، ہم لاڑکانہ سے بھی پیپلز پارٹی کو آؤٹ کر دیں گے۔ جماعت اسلامی کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے اتحاد نہ کرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں جماعت اسلامی آئندہ الیکشن میں امن، ترقی اور خوشحالی کے منشور پر لڑے گی۔ 8 کنال پر بنے گورنر ہاؤسز اور کمشنر ہاؤسز کا خاتمہ کریں گے، تعلیم اور صحت میں ایمرجنسی نافذ کریں گے، بھکاریوں کے لیے بحالی ٹریننگ سینٹرز بنائیں گے، عوام کے پاس حقیقی تبدیلی کا پیغام لے کر جائیں گے، آئندہ انتخابات میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ 300 یونٹ تک بجلی فری، موٹر سائیکل والوں کو آدھی قیمت پر پیٹرول ملے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کا حلقے میں جلسے سے خطاب، کہتے ہیں آج 2 لائٹیں اور 2 پنکھے چلانے کا بل 20 ہزار روپے آ جاتا ہے، عوام بجلی استعمال کریں گے، بل حکومت ادا کرے گی۔ 150 کے قریب فلٹریشن پلانٹ، 7 سے 8 ڈسپنسریاں چلا رہے ہیں، عوام کی خدمت الیکشن جیتنے کے لیے نہیں کر رہے۔ ہماری آزادی داؤ پر لگی ہے، ہماری سیاست اور معیشت دباؤ میں ہے، ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، پارلیمنٹ نے کیا کردار ادا کیا، بیوروکریسی نے کیا کیا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کاٹلنگ میں کارکنوں سے خطاب، کہا جے یو آئی بندوق کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، دنیا فلسطین کی نسل کشی کا تماشا دیکھ رہی ہے، اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اس نے انسانیت کو شرمندہ کیا، اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمیں سب ناکام ہو گئیں۔ الیکشن جیت کر پنجاب اور ملک میں حکومت بنائیں گے، مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی مخالفین کو دھمکیاں دی، جو کہتے تھے جیلوں میں ڈالوں گا وہ خود اس کا شکار ہو گئے۔ پاکستان میں 2012 میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ہو رہی تھی، نواز شریف کی قیادت میں ہم نے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی سے نجات دلائی۔ نفرتوں کو دفن کر کے ایک سفر کا آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں۔ آج پھر ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لطیف کھوسا پیپلز پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، میڈیا سے گفتگو میں تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان، کہا اعتداد احسن بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے، عدالتیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرائیں، پاکستان جنگوں سے نہیں جمہور سے بنا، ہم نے جب آئین سے انحراف کیا ریاست کو نقصان پہنچا، پر امید ہوں نفرتوں کی سیاست ختم ہوگی، پاکستان کے عوام ہی اقتدار اعلیٰ کے مالک ہیں۔ تحریک انصاف کا سردار لطیف خان کھوسا کی شمولیت کے اعلان کا خیر مقدم۔
ملک بھر میں انتخابی عملے کی تربیت ایک بار پھر شروع۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریوں میں تیزی۔ 859 ریٹرننگ افسران اور 144 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران تربیتی پروگرام میں شریک۔ الیکشن کمشنر بلوچستان اعجاز انور چوہان کہتے ہیں شفاف اور پرامن انتخابات یقینی بنایا جائے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی۔ ادھر الیکشن کمیشن کا عام انتخابات کے لیے پنجاب پولیس کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ الیکشن کمشنر پنجاب کی وفد کے ساتھ آئی جی پنجاب سے ملاقات۔ پرامن اور شفاف انتخابات کے لیے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ لاہور میں مصنوعی بارش کا تجربہ بری طرح ناکام۔ فضا کے انڈیکس میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق مصنوعی بارش کا تجربہ 2 بجے دوپہر سے 4 بجے تک کیا گیا۔ 9 علاقوں میں صرف معمولی بارش ریکارڈ کی گئی۔ 4 سے 4:30 بجے تک 13 علاقوں میں 0 رزلٹ نوٹ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے ریجنل آفس لاہور نے مصنوعی بارش کے نتائج جاری کر دیے۔ تمام اقدامات کے باوجود لاہور کی فضا مضر صحت قرار۔ صوبائی دارالحکومت میں اسموگ کے ڈیرے برقرار۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 208 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 4تھے نمبر پر پہنچ گیا۔ فضائی آلودگی میں کراچی صبح کے وقت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست رہا۔ مضر صحت فضا سے لاہور میں وبائی امراض نے پنجے گاڑ لیے۔ کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار شہریوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر بڑھ گئے۔ بچے اور خواتین سب سے زیادہ متاثر۔ پنجاب میں مافیا کو تجاوزات ہٹانے کے لیے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم۔ حکومت نے مساجد میں اعلانات کرا دیے۔ تجاوزات گرانے کا الٹیمیٹم ختم ہونے پر منگل سے سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تجاوزات قائم کرنے کے خلاف مقدمات درج کرنے اور گرفتاری کا حکم بھی دے دیا۔ کہا انسداد تجاوزات مہم میں کوئی نرمی اور رعایت نہیں ہوگی، سختی کرنا پڑی تو کریں گے۔ امیر کویت کی وفات پر پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جائے گا۔ نگران وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر آج کویت جائیں گے۔ انوار اللہ کاکڑ کویتی امیر کے انتقال پر شاہی خاندان سے اظہار تعزیت کریں گے۔ نئے امیر کویت سے بھی ملیں گے۔